کیا تاج محل ایک ہندو مندر تھا؟ کیا تاج محل کے نیچے ایک بہت ہی پرانی مندر تھی؟ کیا شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے؟ کیا ہے سچائی؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایس کے ایڈونچرز۔ آج سے قریب 400 سال پرانی یہ عمارت اپنے وقت کی دنیا کی سب سے خوبصورت اور مہنگی عمارت تھی، تو آج تک بھی اس کی اہمیت، اس کی بناوٹ اور ڈیزائن دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تاج محل، جس کی تعمیر بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر ہوئی، 1632 میں اس کو بنانا شروع کیا گیا اور 1648 میں جا کر اس کا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوا۔ جس تاج محل کو آج دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس تاج محل کو جس کے لیے بنایا گیا، یعنی ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، وہی اس تاج محل کو نہیں دیکھ سکی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تاج محل کے کچھ بہت ہی فیمس فیکٹس کے بارے میں۔ دوستو، دنیا میں جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اس کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن بڑے بڑے پتھروں پر رکھی جاتی ہے، لیکن تاج محل کی بنیاد لکڑیوں پر رکھی گئی، کیونکہ یہ کوئی عام لکڑی نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کی لکڑی ہے جس کو مضبوط رہنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ندی کے پانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تاج محل کے اس سائڈ کو سیدھا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تاج محل کا پچھلا حصہ ہے۔ تاج محل کا اصل دروازہ یعنی اس کا شاہی دروازہ اس کے بالکل پیچھے یعنی جمنا ندی کے کنارے پر واقع ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس کو بادشاہ اور اس کی سینا استعمال کرتے تھے۔ تاج محل کا کلر دن میں 3 مرتبہ بدلتا ہے۔ صبح کے وقت یہ پنک، تو دوپہر کے وقت سفید، اور چاندنی رات میں یہ سنہرا نظر آتا ہے۔ اور اس کے کلر چینج ہونے کی اصل وجہ سن لائٹ اور مون لائٹ ہے۔ جب سورج ڈیفرنٹ اینگلز پر ہوتا ہے تو سورج کے رنگ بدلنے سے تاج محل کا بھی رنگ بدلتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے قطب مینار اور یہ ہے تاج محل۔ ان میں سے کون سی عمارت آپ کو سب سے زیادہ اونچی لگ رہی ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کا خیال ہوگا کہ قطب مینار زیادہ اونچا ہوگا، لیکن آپ غلط ہو۔ اگر ہم دونوں کی ہائٹ کو کمپیئر کریں تو قطب مینار کی اونچائی 72 میٹرز ہے، تو وہی تاج محل کی اونچائی 72.5 میٹرز ہے۔ اس طرح تاج محل قطب مینار سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ دوستو، مغلوں نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی، اور خاص طور پر شاہ جہاں کی خاص بات یہ تھی کہ یہ آرکیٹیکٹ اور تعمیرات کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کی جانے والی عمارتیں، جن میں آگرہ کی موتی مسجد، دہلی کی جامع مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی اور آگرہ کا قلعہ، اور اسی طرح دہلی، لاہور، آگرہ وغیرہ میں مغلوں کی بنائی ہوئی بہت سی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ ان تمام میں سب سے اہم، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ قیمتی تاج محل ہے۔ صرف انڈیا یا ایشیا میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں تاج محل کی اپنی شان ہے، اسی لیے دنیا کے 7 عجوبوں میں تاج محل کو بھی جگہ دی گئی۔ دوستو، جب بھی تاج محل کی بات ہوگی، شاہ جہاں کی بھی ضرور بات ہوگی، لیکن شاہ جہاں کون ہے؟ شاہ جہاں کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا۔ خرم کا جنم 1592 میں لاہور میں ہوا تھا، وہی لاہور جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ اپنی شروعاتی عمر انہوں نے ایک شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزاری۔ جب شاہ جہاں اپنی عمر کے 37 سال کو پہنچا تو اس کے فادر اور اس وقت کے بادشاہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا، اور 37 سال کی عمر میں شاہ جہاں مغل امپائر کا 5واں بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں نے 1628 سے لے کر 1658 تک یعنی کل 30 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور اسی دور کو مغل سلطنت کا بہترین دور کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کو اپنے وقت کے کنسٹرکشن اور بہترین تعمیرات کی وجہ سے کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر بھی تھا۔ دہلی، لاہور، آگرہ اور یو پی کے بہت سے علاقوں میں شاہ جہاں کے دور حکومت میں بنائے گئے بہت ہی اعلیٰ تعمیرات نظر آتی ہیں، جن میں شالیمار گارڈن،
مسجد وزیر خان، دہلی کا لال قلعہ، آگرہ کا قلعہ، جامع مسجد آگرہ، جامع مسجد دہلی اور موتی مسجد شامل ہے، لیکن ان تمام میں تاج محل اپنی خوبصورتی اور بناوٹ کو لے کر سب سے زیادہ بہتر مانا جاتا ہے۔ تاج محل کو شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی یاد میں بنایا تھا، ارجمند بانو بیگم، جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ شاہ جہاں کی دوسری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں کی سب سے محبوب اور پسندیدہ تھی۔ ممتاز محل نہ صرف ایک رانی تھی بلکہ مغلیہ سلطنت میں اس کی کافی اہمیت اور اس کا ایک الگ مقام تھا، لیکن ممتاز محل زیادہ لمبے وقت تک شاہ جہاں کے ساتھ نہیں رہ سکی۔ اس وقت کا برہان پور، جو کہ آج مدھیہ پردیش میں ہے، اسی جگہ پر ممتاز محل کا انتقال ہوا تھا۔ ممتاز محل کے مرنے کے 6 مہینے بعد اس کی باڈی برہان پور سے آگرہ لائی گئی اور جمنا ندی کے کنارے اس کو دفن کیا گیا۔ وہ زمین جہاں پر ممتاز کو دفن کیا گیا تھا وہ کسی ہندو راجا کی زمین تھی، لیکن شاہ جہاں نے راجا کو ایک قیمتی حویلی تحفے میں دے کر اس زمین کو حاصل کیا۔ راجا نے اپنی مرضی سے زمین شاہ جہاں کو دے دی۔ یہاں پر ممتاز کو دوبارہ دفنایا گیا۔ 20 سال کی سخت محنت، ہزاروں مزدور اور بے پناہ دولت کے خرچ کرنے کے بعد تاج محل جیسی عظیم الشان عمارت ہمارے ملک بھارت کے حصے میں آئی۔ اسی شاندار عمارت کو دیکھنے کے لیے ہر سال 70 سے 80 لاکھ لوگ تاج محل جاتے ہیں۔ تاج محل کو بنانے کا کام 1631 میں شروع ہوا، لیکن اس کو مکمل ہوتے ہوتے 1648 ہو گئے، جس کے بعد اس پر ڈیزائن، کیلیگرافی اور ہر طرح کا باریک کام جو تاج محل پر موجود ہے اس کو مکمل ہونے میں مزید 5 سے 6 سال کا وقت لگ گیا۔ تاج محل کی مکمل فوٹیج بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ تاج کے اطراف میں خوبصورت مسجد اور گارڈنز ہیں، اور اصل عمارت یعنی تاج محل کے اندر 2 قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ممتاز اور شاہ جہاں کی اصل قبریں نہیں ہیں۔ ان کی اصل قبر اسی مقبرے کے بالکل نیچے تہہ خانے میں بنائی گئی ہیں۔ تاج محل کو بنانے میں آخر کتنا خرچ آیا؟ ایک اندازے کے مطابق تاج محل کو بنانے میں $1 بلین، جو کہ انڈین روپیز کے حساب سے 78 ارب 65 کروڑ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تاج محل میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ 30 نمونے کے رنگین اور قیمتی پتھر دنیا کے کونے کونے سے لا کر یہاں پر سجایا گیا۔ تاج محل پر کی گئی کیلیگرافی کی بات کریں تو دنیا میں تاج محل کے علاوہ ایسی کوئی بھی عمارت نہیں جس میں اتنی پرفیکٹ اور خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہو۔ تاج محل کے مختلف دیواروں پر قرآنی آیات کے علاوہ اللہ کے 99 ناموں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس خوبصورت سے تاج محل کو بنانے کے بعد شاہ جہاں ایک اور بالکل بلیک کلر کا تاج محل بنانا چاہتا تھا، جو کہ اصل تاج محل کی مرر تصویر جیسے نظر آ سکے۔ شاہ جہاں وائٹ تاج محل سے اپنی بیوی ممتاز محل کو اور بلیک تاج محل سے خود کو ڈیفائن کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ سب بنانے سے پہلے ہی اسے قید کر لیا گیا۔ کیا تاج محل اصل میں تیجو محلیہ تھا؟ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کے بننے سے پہلے وہاں پر ایک مندر تھا جس کا نام شیو مندر یا پھر تیجو محلیہ تھا۔ اس مدعے کو لے کر بہت سی کنٹروورسیز بھی ہوئی اور یہ بھی کلیم کیا گیا کہ تاج محل کے بند کمروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور بعد میں آرکیولوجیکل سروے ہونے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ تیجو محلیہ والی یہ سٹوری بھی فیک ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے کوئی ایویڈنس نہیں پائے گئے۔ امید ہے اس کے ایڈونچرز کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اس کے ایڈونچرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔